صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. آج تراویح میں سورہ نساء کو شروع ہوگی. اس سورہ کی پہلی آیت امید ہے کہ سب کو یاد ہوگی، اس لیے کہ جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے. نکاح الگ، خطبہ نکاح الگ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نکاح الگ، خطبہ نکاح الگ. ایک مسئلہ بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. خطبہ نکاح پڑھنے سے بھی نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ نکاح کی شرط پائی نہ جائے. خطبہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نوشہ کو سامنے بٹھا کر عربی میں جو پڑھتے ہیں نا، حمد و صلات اور قرآن پاک کی آیات، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یا دو حدیثیں، اسے کہتے ہیں خطبہ نکاح. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پڑھانے کے ماحول میں رکھا ہے تو ہم نے بہت سارے نکاح پڑھائے ہیں اور دیکھے بھی ہیں. جس کا نکاح اور جس کے لیے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے وہ خود خطبہ نکاح کو توجہ سے نہیں سنتا. ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آج آپ کے سامنے، اللہ کرے کہ دور دور تک یہ بات پہنچ جائے. خطبہ نکاح میں کیا ہے پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں میں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی تعریف، پیغمبر پر درود، قرآن پاک کی 3 آیات، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 یا 2 حدیثیں جو نکاح کے عنوان سے تعلق رکھتی ہیں. نوشہ کو بٹھا کر یہ پڑھتے ہیں
اللہ کی تعریف کرنا اور سننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ہر مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ ہماری محبت کا حق ہے۔ قرآن پاک کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن پاک کے آیات کو سننے کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی چھٹی تراویح میں وہ آیت آ جائے گی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ توجہ سے سننا، ایک راز بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، وَأَنصِتُوا، خاموش رہے، خالی سننا نہیں قرآن کو، توجہ سے سننا۔ حضرات علماء و فقہا فرماتے ہیں قرآن پاک سمجھ میں آئے تب بھی توجہ سے سنو، قرآن پاک سمجھ میں نہ آئے تب بھی توجہ سے سنو۔ دنیا کا یہ واحد کلام ہے جو سمجھ میں بھی اگر نہیں آتا تو مزہ تو ضرور آتا ہے۔ اگر اس وقت میں انگریزی میں بیان کرتا بیٹھ جاؤں، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیا؟ یہ تو ہوں گا اپنی حضرت تمہارے سے بول کر۔ اگر میں اس وقت کنڑ میں بیان کرتا ہوا بیٹھ جاؤں، انگریزی میں بیان کرتا ہوا بیٹھ جاؤں، تامل زبان میں بیان کرتا ہوا بیٹھ جاؤں، آپ کو ان زبانوں سے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ تعلق نہیں ہے آپ کو، تو پھر کیا میرے بیان میں بیٹھیں گے آپ؟ بیان میں مزہ ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن پاک کی کرامت اور معجزہ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی سننے میں مزہ آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سننے میں مزہ آتا ہے۔ سمجھ میں مت کتنے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ عشاء میں سورہ رحمان پڑھو، حضرت کیا معلوم الرحمن کا تو کیا، علم القرآن بولے تو کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بولے تو کیا، کل من علیہا فان بولے تو کیا، ذواتا افنان بولے تو کیا، خود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی مزہ آتا ہے، سمجھ میں آ جائے تو مزے کا عالم کیا ہے۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اچھا ہوا سبحان اللہ بول ڈالے، نہیں تو 12 بجے تک بیٹھ جاتا۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ غرض قرآن پاک کو غور سے سننا، سمجھ میں نہیں آیا تب بھی اللہ کا حکم ہے۔ آج کوئی بڑا، ذرا بڑا، رشتے میں بڑا، مال میں بڑا، عہدے میں بڑا، دولت میں بڑا، طاقت میں بڑا، انہیں بات کرے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا، نہیں تو یہ جو ذرہ جو بڑا ہے نہیں انہیں ناراض ہو جاتا، اور وہ بڑا جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز خدا کا دیدار ہے،
قرآن کی تلاوت اللہ سے بات ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے. کوئی قرآن پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، سننے والا توجہ سے نہ سنے. اب ہم لوگ بھی جاتے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، بیان کو جاتے ہیں، بیان کرتے ہوئے سامنے اگر کوئی بیان کرنے والے کا بیان توجہ سے نہیں سنتا تو پھر بیان کرنے والے کو بہت غصہ آتا ہے. تب اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا توجہ کے ساتھ سنو، خاموش رہو، کچھ بھی بات مت کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ انعام بھی بتاتے ہیں. جب تم قرآن کو توجہ سے سنو گے، خاموش ہو کر سنو گے، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت تم لوگوں پر نازل ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ آٹو میں قرآن ڈال دیتے ہیں، آٹو چلاتے رہتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے. بعض لوگ صبح صبح دکان کو آ کر گھر دکان کی برکت کے لیے قرآن پاک آڈیو ڈالتے ہیں. اچھا ہے، ڈالنا چاہیے، لیکن جب تک آپ قرآن ڈالیں گے، آڈیو میں سورہ یاسین ڈالیں گے تو دکان کے اندر کوئی کام نہیں کرنا، خاموش ایسے بیٹھ جانا، خاموش ایسے بیٹھ جانا. سائنس کہتی ہے کہ قرآن پاک کے حروف کی جو آواز ہے، قرآن پاک کے حروف کی آوازیں جو ہیں نا، وہ آواز کی لہریں انسان کے کان کے ذریعے سے اندر اور باہر بھی لگتی ہے نا، تو انسان زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگا آواز کی لہر سے. پڑھے لکھے حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. آواز کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. زور سے پٹاخہ کہیں پھٹتا ہے، گھر کے دریچوں کے گلاسوں میں لرزہ آ جاتا ہے، آواز ہی کا تو اثر ہے. یہ قرآن کے حروف کے آواز ہے نا. مثال کے طور پر بسم اللہ پڑھے، با، سین، میم، الف، لام، لام، ہاں، یہ آوازوں کا اثر جسم پر ایسے پڑتا ہے کہ آدمی کی طبیعت کو اللہ شفا میں بدل دیتے ہیں. آدمی تحقیق کر کے دیکھیں آپ، دنیا کے وہ ممالک جہاں پر مسلمان بہت کم ہیں لیکن وہاں آج دین اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. قرآن پاک وہ خود اپنے مذہب کی کتاب اتنا نہیں پڑھتے جتنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اپنے مذہب کی کتاب پر اتنا ریسرچ نہیں کر رہے ہیں جتنا قرآن پاک پر ریسرچ کر رہے ہیں. اور میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے کہ دوسرے ممالک میں برابر اس ملک کے علماء جو وہاں ہیں یا پڑوسی ملک کے علماء وہاں ہیں، ان لوگوں کو وظیفہ دے کر گھر میں غیر مسلم عیسائی بلا کر صرف صبح کو یا شام کو جیسے وقت طے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ صرف قرآن پاک سنتے ہیں. اور میرے ایک دوست کہنے لگے کہ مولانا جب ہم جا کر ان کے گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اتنے ادب کے ساتھ، تو آج تک میں نے کسی مسلمان کو قرآن سنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اتنے ادب کے ساتھ میں نے کسی مسلمان کو قرآن پاک سنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا کہ آج غیر مسلموں کو قرآن پر پورا یقین آ چکا ہے. ایمان کی ضرورت ہے. ان کے یقین کے ساتھ اگر ان کے اندر ایمان آ جائے تو پھر ہم پرانے مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، نئے مسلمان آگے ہو جائیں گے. آج اسی قرآن کو ہم لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. آج میں میرے گھر کے کام کی وجہ سے جب گیا تھا ایک جگہ پر، تو وہاں پر ایک بڑے میاں بڑے درد کے ساتھ کہنے لگے کہ اب انہوں بڑے ہیں، بڑوں کی بات ہم لوگوں کو ادب کے ساتھ سن لینا ہے، آرگومنٹ کرنا نہیں، بحث نہیں کرنا. وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب تم لگا کیا بھی نہیں بولتے کیا؟ رمضان جیسے مہینے میں مسلمان روزے ہی کی نہیں ہی کہ معلوم نہیں ہے،
لیکن تراویح بھی نہیں پڑھتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے نا مولوی صاحب، قرآن چھوڑ بیٹھا ہے مسلمان، قرآن چھوڑ بیٹھا ہے۔ میں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا، عبدالواحد صاحب، میں نے کہا کہ 2 لنک ان کو بھیجا میں جمعے کے، میں نے کہا کہ حاجی صاحب 2 جمعے کے یہ میرے بیانات ہیں، الحمدللہ اور بھی علماء کے بیانات ہوں گے، میں زیادہ توجہ قرآن پر دیا ہوں۔ اب لوگ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے ذمہ دار علماء تو نہیں ہوں گے۔ تو غرض قرآن پاک کو غور سے سننا، خاموش رہ کر سننا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں معلوم؟ یہی پوائنٹ بتانا ہے مجھے۔ نکاح کے بعد جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں معلوم؟ وقت نکاح قرآن کو غور سے نہ سننے کی سزا پوری زندگی میں۔ تنویر صاحب یہی پوائنٹ ہے۔ سامنے بٹھا کر قاضی صاحب پورے اہتمام کے ساتھ خطبہ نکاح میں اللہ کے کلام کے آیات پڑھ رہے ہیں اور نوشا کسی اور سوچ میں غرق ہے۔ نوشا کا باپ نہیں سن رہا ہے، وہ باپ جو اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنے کے لیے رشتہ لگا کر مسجد کو آیا، آج اس بیٹی کا باپ نہیں سن رہا ہے۔ محفل کو قرآن سے آراستہ کرنے کے لیے میرے آقا نے نکاح سے پہلے خطبہ نکاح پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے۔ کوئی لے کر آتا ہے، موبائل لے کر آ رہا ہے، کوئی موبائل پکڑ لے کر ہے، اتنا غصہ آتا ہے۔ سننا چاہیے خطبہ نکاح، اس کے اندر قرآن پاک کی آیات ہے۔ آخر ان خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں ان آیتوں کے اندر ہے کیا جو خطبہ نکاح میں ان آیتوں کو پڑھنے کا نبی نے حکم دیا؟ بلکہ خود نبی کسی کا نکاح پڑھاتے تو خطبہ نکاح میں ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ آج سورۃ النساء تراویح میں آئی تو اس سورۃ النساء کی پہلی آیت وہ ہے جو خطبہ نکاح میں ضرور پڑھی جاتی ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد خطبہ نکاح، توجہ سے سنیں گے، ورنہ پھر پوری زندگی کے لیے پریشانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ سے سنو میری رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس وقت اگر قرآن کو توجہ سے سن لیتے تو قرآن کو سننے کا اثر پوری زندگی پڑتا، رحمت کا اثر پوری زندگی رہتا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں کیونکہ مقدمے میں چلے گئیں، اسی کو میں انشاءاللہ تعالی کل بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔